بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ہمیں آج کی اس روحانی، ایمانی، اسلامی محفل میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ 11ویں شریف سے اس کی نسبت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایمانی اور روحانی محفل ہے۔ اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، روحوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، نفوس کے تزکیے کے لیے۔ آج اس موضوع پر آپ کے سامنے چند کلمات گزارش کروں گا، وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف۔ آقا علیہ السلام کی امت کو جو شرف ملا، منزلت ملی، مقام ملا، اس کی چند جہتیں اور چند کوشیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء کرام کو بھیجا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا کلام بھی اتارا، صحائف کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، کیونکہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ آزمائش کے لیے آئے، یہاں انسان کی آزمائش ہونی ہے بھی اس کے سامنے، شر بھی اس کے سامنے ہے، اچھائی بھی اس کے سامنے واضح ہے اور برائی بھی اس کے سامنے واضح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ، کتابوں کے نزول کا سلسلہ، صحائف کے نزول کا سلسلہ، یہ گزشتہ صدیوں میں بھی جاری رہا، گزشتہ صدیوں میں بھی جاری رہا۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف قرآن میں پیش کیا ہے، پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اور سب کچھ اتارے جانے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا کرم، جو اللہ کا فضل، جو اللہ کی عنایت، جو اللہ کا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت پر کیا ہے، گزشتہ کسی امت پر نہیں کیا۔ ایسا انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے باقی گزشتہ کسی امت پر بھی نہیں کیا، حالانکہ ان کی عمریں ہم سے زیادہ 100 سال تو معمولی عمریں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک، اور اس سے پہلے لوگوں کی عمریں 150 سال، 200 سال، 300 سال، 400، 500، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال تک۔ تو اتنی عمریں، ظاہر بات ہے یہ صرف انبیاء کرام کی تو عمریں نہیں تھی، یہ تو جو ان کے امتی تھے، جو ان کے مقتدی تھے، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کی بھی یہی عمریں تھی، کلمہ کو مسلمانوں کی بھی یہی عمریں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے اندر نیکیاں کرتا رہا، طاعات کرتا رہا، عبادات کرتا رہا، اگر ہم آج کی اگر ایج کو دیکھ لیں، ایج ایوریج کو نکالیں کہ ہماری عمریں کتنی بنتی ہیں، تو تناسب اوسطاً کتنی بنتی ہے؟ 50-60 سال، اتنی بنتی ہے نا، 60-65 سال، 50 سال، اتنی اوسط عمر نکلتی ہے۔ اور وہ جو 500-600 سال جن کی عمریں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے وہ ہم سے کتنے پرسنٹ آگے ہوئے؟ ہم سے کتنے پرسنٹ آگے ہوئے؟ ہم سے ڈبل، ٹرپل اور 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، اس سے بڑھ کر۔ تو اس کا مطلب ہے جتنی عبادات ہم کریں، ہم سے 5 گنا
وہ بھی ہم سے کئی گنا بڑھ کر اب اللہ رب العزت کا اپنے حبیب کی امت پر کرم دیکھیے. حضور نے فرمایا تمہاری اور گزشتہ امتوں کی مثال اس طرح ہے. فرمایا کسی بندے نے مالک نے ایک مزدور کو لگایا, اسے کہا کہ تم نے اس ٹائم سے لے کر اس وقت تک مزدوری کرنی ہے اور تمہیں ایک دینار تمہیں مل جائے گا. جو اس کے ساتھ ایک روپیہ طے ہوا فرمایا یہ تمہاری مزدوری. اس نے اس وقت کا کام کر لیا تو جب اس کی مزدوری کا وقت ختم ہوا اس کو مزدوری دے دی گئی. دن کا بھی حصہ باقی تھا. ابھی سمجھ لیں کہ نصف النہار کا وقت ہو گیا, 12 بجے کا وقت. تو پہلے والے فارغ ہو گئے, صبح 8 بجے لے کے 12 بجے فارغ. ان کو دے دی گئی یہ تمہاری مزدوری چلے جاؤ. بعد میں 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک دوسرے مزدور آ گئے. تم نے اتنے وقت تک مزدوری کرنی ہے اور تمہاری یہ اجرت ہوگی. ان کے ساتھ بھی طے ہو گیا. انہوں نے بھی 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک, میں آپ کو سمجھانے کے لیے حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں, انہوں نے بھی مزدوری کاری, ان کا بھی ٹائم ختم ہو گیا. بعد میں عصر کا وقت ہو گیا اور شام کا کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 2 گھنٹے. کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 2 گھنٹے باقی بچے. بعد میں جو باقی بچے اگلے مزدور آ گئے, ان سے کہا گیا کہ یہ 2 گھنٹے رہ گئے ہیں, پہلوں سے کم گھنٹے, کام بھی تھوڑا, کم گھنٹے, محنت بھی کم, لیکن فرمایا مزدوری تمہاری ڈبل. مزدوری تمہاری ان جیسے پہلے کی طرح نہیں ہے. مزدوری تمہاری ڈبل. پہلے اعتراض کرنے لگے, شیر میں گویا کرنے لگے. باری تعالیٰ انہوں نے کام بھی تھوڑا کیا, وقت بھی تھوڑا دیا, محنت بھی تھوڑی کی, ہم نے محنت بھی زیادہ کی, ٹائم بھی زیادہ دیا, لیکن ہماری مزدوری بھی تھوڑی, محنت بھی زیادہ, ٹائم بھی زیادہ. ان کی محنت تھوڑی, مزدوری تھوڑی, محنت تھوڑی, لیکن اجرت زیادہ. یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مجھے بتاؤ, میں نے کہا تمہارے ساتھ یہ طے نہیں کیا تھا اتنے وقت سے اتنے وقت تک تم کام کرو گے, تمہیں یہ اجرت دی جائے گی. کیا یہ طے نہیں ہوا تھا؟ میں جی طے ہوا تھا. تو فرمایا پھر ظلم کیسے تم پر ہو گیا؟ پھر ظلم تو نہ ہوا, ایک معاملہ ہو گیا کہ اتنا وقت تم نے دینا ہے, تمہاری یہ مزدوری ہوگی, تمہیں یہ اجرت ملے گی. اور دوسرے سے بھی یہی فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ بھی یہ طے کیا تھا کہ اتنا وقت دو گے, اتنی محنت کرو گے, اتنی مزدوری کرو گے اور اتنی تمہاری اجرت ہوگی. فرمایا جو تیسرے ہیں یہ میرا تمہارے ساتھ معاملہ ہے عدل کا. تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ عدل کا. اور یہ جو بعد میں آئے ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے فضل کا. حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو, وہ جو پہلے جو مزدور تھے وہ پچھلی قوم میں تھی اور جن کو مزدوری کم, اجرت زیادہ, محنت کم, پیسے زیادہ. فرمایا تمہیں مبارک ہو, وہ تم میری امت ہو. فرمایا تم میری امت ہو جنہیں کم محنت پر زیادہ اجرت دی جا رہی ہے. یہ کس کا فضل ہوا؟ اللہ کا. امت مصطفیٰ پر اللہ کا کرم ہوا, اللہ کا فضل ہوا. ہمیں کیا آپ نے فرمایا؟ ماہ رمضان کے روزے رکھو, فرض کر دیے ہم پر روزے. کتنی مشقت کا کام ہے, کتنی تکلیف کا کام ہے سردی گرمی میں روزے رکھنا. اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں, بعد میں ماہ شوال کے 6 روزے مزید رکھ لے, ماہ شوال کے 6 روزے مزید رکھ لے. فرمایا جس نے بعد میں ماہ شوال کے 6 روزے
ساتھ ماہ شوال کے روزے رکھیں گے. اور بھی بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے امتی کمزور ہو، ضعیف ہو، محتاج ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 چاند کے روزے، فرمایا 130 ایام، جس نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھے تو وہ اس طرح ہے صوم الدہر کلہ، گویا اس نے پورا سال روزے رکھے. ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس بندے کے لیے، میرے امتی کے لیے پورا زمانہ، پورے سال کے روزے بن جاتے ہیں. اتنا کرم اللہ کا، اتنا انعام، اتنا احسان. اور نمازوں میں بھی یہ حال ہے، نمازوں میں بھی. آج آپ میں سے ماشاءاللہ جو اکثر محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. کس نے پڑھی ہے نماز عشاء جماعت کے ساتھ؟ کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اکثریت نے پڑھی ہے جو یہاں تشریف فرمائے. حضور نے فرمایا اس پر بھی آپ کو حدیث سنا دو. فرمایا من صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان لہ قیام لیلہ. فرمایا جس شخص نے، اب آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ صبح فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پورا نیت کر لیں، صبح فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اجر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا جس شخص نے نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھا اور نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھا، وہ چاہے پھر رات کو سو گیا، جا کر سو گیا، مزید عبادت نہ کی، تہجد کے وقت نہ اٹھا، محنت نہ کی، قرآن نہ کی، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھا اور پھر اگلی صبح نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھا، تو آقا اسلام نے فرمایا گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت، ساری رات کو اللہ کی عبادت میں رہا. ساری رات کو اللہ کی عبادت میں رہا. میرے بچوں، میرے جوانوں، دھیان سے سنو میری بات، دھیان سے میری بات سنو. یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی نعمتیں بھی فانی ہے، یہاں کی لذات بھی فانی ہے. گناہ انسان خواہش نفس پر بڑی لذت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ برائی کا داغ انسان کے نام اعمال میں رہتا ہے، انسان کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، انسان سے جدا نہیں ہوتا. وہ برائی کا داغ انسان سے جدا نہیں ہوتا اور انسان کے لیے ساری زندگی پشیمانی کا باعث بن جاتا ہے. اور ادھر نیکی کرنا، طاعات کرنا، اگرچہ اس کی تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، نیکی کرنے میں مشقت ہوتی ہے، مگر نیکی کی لذت ساری زندگی رہتی ہے. نیکی کی لذت ساری زندگی رہتی ہے، برائی کی ذلت وہ ساری زندگی رہتی ہے. اور نیکی بندہ کر لے، اللہ کی عبادت پر جا جائے، طاعات کر لے، تو اس کی لذت وہ بھی ساری زندگی رہتی ہے. مشقت انسان برداشت کرتا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جو نماز عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے، گویا وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں رہا، ساری رات وہ اللہ کی عبادت میں رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تھوڑا گڑ زیادہ میٹھا. وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا. بولتے ہیں یا نہیں کہ جس نے جتنا زیادہ متنجن گڑ والے چاول جتنے زیادہ میٹھے کرنے اتنا گڑ ڈال دے، اتنی چینی ڈال دے. لیکن رب نے اپنے مصطفیٰ کی امت پر اتنا کرم کیا ہے، فرمایا تھوڑا گڑ ڈالو، تھوڑا گڑ
پیاریو، اس کی لذت مٹھاس تمہیں زیادہ ملے گی، اس کا اجر تمہیں زیادہ ملے گا، اس کا اکرام تمہیں زیادہ ملے گا، اس کا انعام تمہیں زیادہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، صرف آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے لیے صرف موت رکاوٹ رہ جاتی ہے، صرف موت کا دروازہ، موت کا پردہ اس کے درمیان حائل ہوتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان۔ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، تو فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہوتا ہے۔ ادھر اسے موت آئی اور ادھر فرشتے اسے اٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں ملتی ہیں قبر میں، اور حالت نظام میں جنت کی طرف سے انعامات آتے ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، سفید لباس میں فرشتے آتے ہیں کہ یہ بندہ مومن صالح ہے، یہ مومن صالح ہے۔ وہ اس طرح عزت احترام سے، تقریب سے اس روح کو لے کر جاتے ہیں، اس روح کو لے کر جاتے ہیں۔ گزشتہ امتیں دیکھیے، گزشتہ امتیں دیکھیے، ان میں سے کوئی امت کوئی گناہ کرتی تو اس کے دروازے پر گناہ لکھا جاتا، اس کے دروازے پر گناہ لکھا جاتا۔ اگر کسی عذر سے، اپنے انسانی عذر سے کوئی گناہ کرتی، گناہ کبیرہ کرتی، تو ان کی شریعت میں سزا کی اس عذر کو کاٹ دیا جائے، ان کی شریعت میں یہ سزا کی اس عذر کو کاٹ دیا جائے۔ پھر انہیں زکات دیکھیے، زکات 40% فرض تھی، 40% زکات فرض تھی۔ پھر ان میں دیکھیے نماز عبادت گاہ کے علاوہ، مسجد کے علاوہ کہیں نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز صرف پڑھنی ہے، عبادت کرنے تو کہاں کرتی ہے؟ مسجد، عبادت گاہ جو ان کے لیے مقرر کی، صرف ادھر عبادت گاہ، وہی نماز پڑھنی ہے۔ پھر ان کے لیے پہلی امتوں کے لیے تیمم جائز نہیں تھا، ہر کسی نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کر کے پڑھنی ہے، تیمم کا حکم ان میں نہیں تھا۔ اور آقا کی امت پر کرم دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ ساری زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، ساری زمین آقا نے فرمایا میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ جس کو جہاں بھی نماز کا وقت ملے وہ فرمایا نماز پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ نماز پڑھ لے، وہ نماز پڑھ لے۔ پھر جو بیمار ہے، مریض ہے، کوئی زخمی ہے، کئی بستر مرض پر پڑا ہے، طرح طرح کا مرض لاحق ہے، وضو نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی امت ہے، لو تم تیمم کر دو، تیمم کی اجازت دے دی، تیمم کی اجازت دے دی۔ اور زکات جو 40% تھی، امت مصطفیٰ پر 2.5% کر دی، 2.5% زکات کر دی، تاکہ امت پر کرم ہو جائے، امت پر تنگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، یعنی امت کو ہر حرج، ہر تنگی، ہر تکلیف اٹھا دی۔ پچھلی امتوں میں اگر گناہ کرتے دروازے پر لکھ دیا جاتا، اگر زیادہ گناہ، بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوتی تو انہیں آرڈر کیا جاتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آرڈر ہوا اپنے آپ کو قتل کرو، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، 70,000 افراد قتل ہو گئے۔ اپنے اندازہ کریں، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا اپنے آپ کو قتل کرو، کہ تم نے رب کی نافرمانی کی، اپنے آپ کو قتل کرو۔ 70,000 قتل ہو گئے۔ اور ادھر مصطفیٰ کی امت پر کرم دیکھیے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے
تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا کے کرم سے استغفر اللہ، رب سے مغفرت طلب کرے، رب سے مغفرت طلب کرے۔ واستغفر لهم الرسول، رب دیکھتا ہے میرا مصطفیٰ سفارش کرتا ہے یا نہیں، میرے مصطفیٰ کے رب اس کے لیے بھیجتے ہیں یا نہیں، میرے مصطفیٰ کی شفاعت سفارش استغفار ان کے لیے ہوتا ہے یا نہیں۔ واستغفر لهم الرسول، ظالم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، رب نے فرمایا آ جاؤ مصطفیٰ کا در کھلا ہے، مصطفیٰ کے در پر آ کر رب سے مغفرت کی بھیک مانگ لو۔ پھر رب دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کے لب ہلے یا نہیں، ادھر مصطفیٰ کے لبوں پر اپنے امت کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے لوجدت اللہ توابا رحیما، اے گناہگاروں اب رب تمہارے گناہوں کو بھول گیا ہے، لوجدت اللہ توابا رحیما، وہ ضرور اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحمت پا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ میں وہ بات، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر نہیں تھے؟ سوچنے والی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ان کے اندر تھے، لیکن رب نے پھر بھی یہ سب سزا۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر نہیں تھے؟ موجود تھے، پھر بھی غرق کر دیا سب کو غرق کر دیا۔ جتنی بھی قوموں پر عذاب آئے، انبیاء کرام اس زمانے میں موجود تھے، اس زمانے میں موجود تھے، ان کی قوم تھی، لیکن رب نے غرق کر دیا۔ رب نے پکڑ کر لی، گرفت کر لی مصطفیٰ کی امت پر، آقا علیہ السلام کی امت پر اتنا کرم ہوا، فرمایا اے حبیب آپ کے در پر حاضر ہو جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیت مبارکہ صرف منافقوں کے لیے ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق جو یہ اتری ہے، اس کا سیاق و سباق منافق ہے۔ لیکن آپ بتلائیں اگر منافق وہ حضور کی رحمت پا سکتے ہیں، آقا کا کرم پا سکتے ہیں، استغفار، بخشش، مغفرت کی التجا، حضور کی شفاعت، حضور کی شفاعت پا سکتے ہیں، تو اہل ایمان نہیں پا سکتے؟ اہل ایمان پر نصیب نہیں ہوگی؟ اہل ایمان کو بدرجہ عطا کس کے مستحق ہے؟ بدرجہ عطا ہو پائیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام، پھر اللہ رب العزت نے اور مقام پر فرمایا، کرم دیکھیے ان تجتنبوا کبائر، فرمایا کہ اگر تم اجتناب کرو کبیرہ گناہوں سے، رب نے کیا فرمایا؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم کریما، فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، رک جاؤ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو رب کی طرف سے سن لو، یہ نکتہ سن لو، خوشخبری سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساری چھوٹی سیئات مٹا دے گا۔ چھوٹے گناہ کبیرہ گناہوں سے رکنے سے مٹا دیے جائیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا قَرِيبًا، اور فرمایا تمہیں بڑے کرم والی جگہ میں ہم داخل کریں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا قَرِيبًا، یہ وہ بڑے فرمایا کہ وہ جو بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو رب نے فرمایا جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ صرف کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، جو چوری سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، دھوکہ فراڈ سے بچتا ہے، والدین کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے سے بچتا ہے، صدقہ خیرات، زکات
اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا. یکفر عنکم سیئاتکم اور فرمایا وَنُدْخِلْکُمُ مُدْخَلًا قریبا اور ہم تمہیں قابل تقریب جنت میں داخل کریں گے. جو عزت کی جگہ ہے وہاں تمہیں داخل کریں گے, وہاں تمہیں داخل کریں گے, وہاں تمہیں مقام ملے گا. قبر کی منزل بڑی وحشت ہے, بہت خوفناک ہے, بہت اندوہناک ہے. حضور نے اس سے بچنے کا بھی سامان ہمیں عطا فرما دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے اللہ تمہیں نفع عطا فرمائے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں, ضرور ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا سنو, گرمی کے دن میں روزے رکھا کرو, گرمی کے دن میں روزے رکھا کرو, یہ تمہارے لیے حشر کے دن سے بچنے کا سامان ہو جائے گا. جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں آخرت سے بچنے کا سامان کیا ہے. اور جو نفلی روزے رکھے گا وہ زیادہ اپنے انعامات میں اضافہ کرے گا, اپنے کرامات میں اضافہ فرمائے گا, مزید رب کی نعمتوں سے مستفید ہوگا. اور پھر آگے فرمایا, حضور نے فرمایا رات کو تہجد پڑھا کرو, رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو, نفل پڑھا کرو. یہ قبر کی وحشت سے, قبر کی تنہائی سے, قبر کی تاریکی سے تمہیں محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جائے. قبر کی تنہائی سے, قبر کی وحشت سے اور تاریکی سے تمہیں محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جائے گے. پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور بڑا آسان نسخہ عطا فرما دیا. فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے 30 آیتوں والی, جو بندہ ہر رات کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے حضور اس بندے کے لیے شفاعت کرے گی. اللہ کے حضور اس بندے کے لیے شفاعت کرے گی, اس کی بخشش کروائے گی. حضور نے فرمایا وہ یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک, سورۃ الملک. فرمایا وہ سورۃ الملک ہے کہ جو بندہ اسے رات کو پڑھتا ہے یہ قبر کے عذاب سے اسے بچائے گی اور اس کے لیے سفارش کرے گی اللہ کی بارگاہ میں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کسی جگہ خیمہ لگا دیا. کیا کیا؟ خیمہ لگا دیا. انہوں نے سنا کہ رات کو وہاں سے کسی بندے کی آواز آ رہی تھی جو سورۃ الملک پڑھ رہے تھے. صبح وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ, میں نے رات کو ایک جگہ خیمہ لگایا, وہاں زمین سے مجھے کسی بندے کے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو حضور نے فرمایا یہ سورۃ الملک ہی المانیہ ہی المنجیہ, ہی المانیہ ہی المنجیہ. فرمایا یہ سورۃ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ بننے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے. تو جو بندہ عادت بنا لیتا ہے دنیا میں ذکر اذکار کی, قرأت قرآن کی, اللہ کی عبادت کی, وہ قبر میں بھی نفلی طور پر اپنے رب کی بندگی بجا رہے گا, اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا. یہ کس لیے ہوگا؟ تاکہ اس پر اللہ کے انعامات, اس کے اکرامات, اس کی نوازشات زیادہ سے زیادہ اترے, زیادہ سے زیادہ اترے اور وہ اللہ کے انعامات سے زیادہ فیض یاب ہو, اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ پائے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں, ان محافل کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, ان محافل کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی حیثیت, اللہ کی عبادت گزاری کا ذوق, اللہ کے تقویٰ کا ذوق یہ پیدا کرتا ہے. جو اللہ صالحین کا طریق رہا ہے, اپنے رب کو راضی کرو, اپنے مولا کو مناؤ, دنیا کے بھی کاروبار کرو, دنیا بھی کماؤ, لیکن دنیا کی محبت کو غالب نہ کرو. اپنے مولا کی رضا پر, مولا کی محبت پر, مولا کی رضا اور اپنے مولا کی محبت کو غالب رکھو.
अपने मौला की मोहब्बत को गालिब रखो। और अहदुल्लाह सालिहीन का जिक्र करना, सुनने ये भी इबादत है। अहदुल्लाह सालिहीन का जिक्र करना, सैयदना मौला अली शेर खुदा, उनके बारे में तो आका अलैहिस्सलाम ने हुसूसन फरमाया जिक्र अली की इबादत। मौला अली का जिक्र करना फरमाया क्या इबादत है। और याद रख फरमाया अन्नज़्रु इला वजहि अली की इबादत, फरमाया अली के चेहरे को तकना इबादत है। और अहमदुल्लाह सालिहीन फरमाते, वो फरमाया करते कि लोगों अहमदुल्लाह सालिहीन का जिक्र किया करो, अल्लाह वालों का जिक्र किया करो, क्योंकि जहाँ पर अल्लाह वालों का जिक्र होता है, अहमदुल्लाह सालिहीन का जिक्र होता है, अहले बैत खान के चर्चे होते हैं, सहाबा इकराम के तज़कार होते हैं, तज़कारे जमील होते हैं, तो फरमाया जहाँ भी अहमदुल्लाह सालिहीन के जिक्र होते हैं, चर्चे होते हैं, उस महफिल को अल्लाह की रहमत आप देती है और अल्लाह की रहमत उतरती है उस महफिल पर। तो हमारी ये महफिल, इसमें अल्लाह का जिक्र भी है, अल्लाह के हबीब का जिक्र भी है, अल्लाह के हबीब के मुहिब्बीन महबूबों का भी जिक्र है, उनका भी जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते दम तक इसी पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमारी दुनिया व आखिरत बेहतर बनाए और हमें कामिल आखिरी रज़ा नसीब फरमाए। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन।